السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حفظ الایمان میں کیا کفریہ عبارت لکھی ہے کہ جس کو لے کر رضا خانیوں نے شور مچا رکھا ہے، ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہے؟ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو، آڈیو کو، کال ریکارڈنگ کو بغور سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حفظ الایمان میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس پر رضا خانیوں نے، احمد رضا خان نے کفر کا فتویٰ کیوں لگایا ہے۔ اگر آپ بریلوی ہیں تب بھی آپ یہ آڈیو ریکارڈنگ پوری سنیں، اور اگر آپ مسلک دیوبند احناف سے تعلق رکھتے ہیں تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوری آڈیو سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حفظ الایمان میں کیا لکھا ہے اور اس کا مدلل جواب کیا ہے۔ اور اگر آپ مسلک بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں تب بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ آڈیو سماعت فرمائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں گستاخی کیسے نہیں ہے۔ وہ جو گستاخی آپ کو نظر آتی ہے وہ ایک مذہبی تشدد کا چشمہ آپ کے لوگوں نے آپ کو پہنایا ہوا ہے۔ اس لیے آپ دونوں فریقین کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ آڈیو پوری سماعت فرمائیں اور مزید ایسی معلوماتی اور علمی آڈیو ریکارڈنگ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، ہاں جی جی بتائیں۔ جی کہاں سے ہیں آپ؟ جی لکھنؤ سے۔ اچھا لکھنؤ سے۔ جی وہ مناظرہ دیکھ رہا تھا نا آپ کا میں، جی وہی پوچھنا تھا حفظ الایمان کی جو عبارت ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کا ڈاؤٹ ہے تعارف مجھے۔ کیا ہے؟ میں نذیر احمد ہوں، نذیر احمد۔ جموں کشمیر سے۔ جی اچھا، کس مکتبہ سے؟ میں دیوبند سے ہی ہوں۔ اچھا ہاں، دعوت تبلیغ۔ جی فرمائیں۔ جی وہی اس عبارت کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا آج تک۔ جی تو مناظرے میں بہت بار میں نے دیکھا تو کچھ ڈاؤٹ سا ہو گیا مجھے بھی۔ جی میں نے کہا کیا وہ واقعہ گستاخی بنتی ہے، جی وہی پوچھنا تھا۔ جی بتائیں، کیا جی اشکالات ہیں آپ کے؟ کیا اعتراض ہے؟ کون سی بات آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ بتائیں۔ ہاں، وہی بات پریشان کر رہی ہے نا، جو مطلب حفظ الایمان کی عبارت جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے مطابق۔ جی جی جو اشرف علی تھانوی صاحب نے فرمایا کہ ایسا علم، مطلب وہ تشبیہ دی یا کیا؟ پان ہے اس طرح۔ جی جی اسی مطلب وہی کچھ سوال کے بارے میں پوچھ رہا تھا آپ کو۔ جی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھیے جی بہت ہی آسان انداز میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، امید ہے آپ کو جو ہے سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ جی 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 مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس 5 روپے ہیں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی جی ہمارے پاس 5 روپے ہیں، جی تو کیا ہم پر امیر کا جو ہے، امیر لفظ کا اطلاق ہمارے اوپر جائز اور درست ہوگا؟ ہاں، جی بتائیں، میں سوال پوچھ رہا ہوں۔ نہیں ہوگا۔ یہ درست نہیں ہوگا نا؟ جی 5 روپے اگر کسی انسان کے پاس ہیں تو اس کو ہم امیر آدمی نہیں کہہ سکتے، نہیں ٹھیک ہے نا؟ نہیں۔ اب اگر کوئی مجھے 5 روپے کی وجہ سے امیر آدمی کہتا ہے، جی دولت مند آدمی کہتا ہے، جی کبیر آدمی کہتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، جی تو اس میں میری خصوصیت کیا ہے؟ میری ہی کیا تخصیص ہے؟ جی امیر ہونے میں میری ہی کیا ہاں، تخصیص ہے؟ جی جی میری ہی کیا خصوصیت ہے؟ کیونکہ ہاں 5 روپے آپ کے پاس بھی ہیں، جی 5 روپے آپ کے پاس زید ہیں، کے پاس بھی ہیں، دوسرے دوسرے لوگوں کے پاس بھی ہیں، ہاں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اب میری خصوصیت کیا باقی رہی؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی جی ہاں، میری خصوصیت تب ہوتی جب دوسرے کے پاس نہ ہوتے۔ جی اب جب دوسرے کے پاس بھی وہ چیز ہے، 5 روپیہ ہیں، تو ہم کو اب امیر آدمی اگر کہہ رہے ہو 5 روپے کی وجہ سے، تو دوسرے کو بھی ہم کو امیر آدمی کہنا پڑے گا۔ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہاں، وہ تو کہنا پڑے گا۔ پڑے گا نا؟ جی
تو بس یہی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال ہوا تھا۔ کیا سوال ہوا تھا؟ کل اور بعض علم کے بارے میں۔ نہیں، کل اور بعض کے متعلق سوال نہیں ہوا تھا۔ سوال یہ ہوا تھا کہ زید کہتا ہے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک بالذات، اس معنی کر کہ خدا تعالی کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور نمبر دو بواسطہ، اس معنی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ کیا تھے؟ عالم الغیب، عالم الغیب تھے۔ تو زید کا یہ عمل و عقیدہ اور اس کا یہ استدلال درست ہے یا نہیں درست ہے؟ نہیں ادرک جی، یہ سوال ہوا تھا نا۔ ہاں اسی کے متعلق مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا، اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد اس غیب سے مراد بعض علم غیب ہے یا کل؟ سمجھ رہے نا؟ جی۔ تو کل کی تو نفی ہے، کل تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے لیے ہے، بے شک۔ اب رہی بعض علم غیب کی بات، تو اگر پھر فرماتے مولانا تھانوی کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، یعنی بعض چیزوں کی وجہ سے، بعض علم غیب کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ یعنی بعض چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ حضور کی کون سی شان بلند ہوگی؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا کمال ہے؟ ایسا علم غیب، ایسا سے بعض علوم غیبیہ، جی سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں، اچھا ٹھیک ہے نا؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ ایسا علم غیب یعنی بعض چیزوں کا علم غیب جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید عالم الغیب کہتا ہے، تو بعض چیزوں کا علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے، اور کیا بولتے ہیں دوسرے حیوانات کو بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے آگے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے، ٹھیک ہے؟ اب اگر زید اس بات کا التزام کر لے کہ میں سب کو عالم الغیب کہوں گا تو یہ نبوت کے لیے کمال نہیں، نبی کے لیے کمال کہاں رہا؟ بہت آسان سی بات ہے، اس میں کہاں کون سی گستاخی ہے ہمیں تو نظر نہیں آتی۔ تشبیہ جو دی ایسا سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک مراد نہیں ہے، بلکہ ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے جس کی وجہ سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کرتا ہے، ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک تھوڑی ہے وہاں۔ اچھا جی، اگر وہ کہتے جیسا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ایسا اگر کوئی اس طرح کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسا علم تو کیا بولتے ہیں جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، تو یہ تشبیہ ہے اور یہ گستاخی ہے، یہ کفر ہے،
ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر ایسا سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی بات ہی نہیں ہے، ایسا سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بریلوی حضرات اعتراض کرتے ہیں. جی جی، تو ایسا سے مراد وہی ہے جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض علوم غیبیہ کہ اگر یار صاف صریح عبارت ہے پھر بھی پتہ نہیں نہ جانے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اعتراض کر دیتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور یعنی بعض علوم غیبیہ اگر مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب یعنی کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم حاصل ہے اس ویسا نہیں، بلکہ بعض علوم غیبیہ، بعض چیزوں کا علم، ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ بعض علم کو تشبیہ دی. جی جی، بعض علوم غیبیہ مراد ہیں ایسا سے. جی 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 جی، جیسے اب میں کہوں کہ ایک انسان کو، پھر ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک انسان کو کیا بولتے ہیں 4-5 حدیثیں یاد ہیں، 4-5 حدیثیں یاد ہیں، تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ عالم نہیں کہیں گے، اس کو عالم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ 4-5 حدیثیں تو دوسرے لوگوں کو بھی یاد ہیں. اگر ہم اس کو عالم کہیں گے تو ہم کو دوسرے لوگوں کو بھی عالم کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، یعنی اس میں جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بس یہی بات اگر انسان سمجھ لے تو اس میں کوئی کیا بولتے ہیں نہ کفر ہے نہ گستاخی ہے، بالکل صریح عبارت ہے. جی جی، یہاں تک تو میں بھی مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بہت سے مناظرے میں نے دیکھے تو میں بہت پریشان رہتا تھا جی اس وجہ سے، کیونکہ ہمارے لیے پاک پرستوں کی شان بہت بڑی ہے. جی جی، اس لیے پھر دوسرا سوال یہ کہ جب ان حضرات سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے یہ لکھا تھا ایسا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، میں نے ایسا مضمون جو ہے میں نے نہیں لکھا ہے. اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے نا. جی جی جی، جب اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، جی جی، کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ مضمون لکھا ہے ایسا مضمون، تو انہوں نے کہا کہ ایسا خبیث مضمون میں نے نہیں لکھا ہے. کیسا خبیث مضمون؟ جو اب میں سمجھا رہا ہوں کیسا خبیث مضمون، کہ حسام الحرمین جو ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا، حسام الحرمین جو کتاب ہے بریلیوں کے مجدد صاحب کی، ہاں جس پہ وہ فتویٰ لائے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا نعوذ باللہ استغفر اللہ پاگلوں کو بھی ہے، اور کیا بولتے ہیں بچوں اور جانوروں کو بھی ہے، ٹھیک ہے. ایسا مضمون مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہیں نہیں لکھا. جی ٹھیک ہے نا. ہاں، تو بس مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے وہاں سے. جی جی، یہ مسئلہ یہ جیسے کیونکہ مولانا احمد رضا بریلوی جو ہیں بریلیوں کے، جی جی، انہوں نے تو اس طرح لکھا ہے کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانوروں پاگلوں کو ہے. تو اس کے تعلق سے مولانا تھانوی فرماتے ہیں میں نے ایسا مضمون کہیں لکھا ہی نہیں ہے، نہ میری عبارات سے یہ واضح ہوتا ہے. میں خود بھی ایسے انسان کو کافر کہتا ہوں اور ایسی عبارت کو اور ایسے جملے کو کفر سمجھتا ہوں. جی، بس یہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے انکار کر دیا، میں نے لکھا ہی نہیں ہے. انکار کہاں ہوا؟ اب دکھاؤ. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس مضمون سے انکار کر رہے ہیں وہ مضمون ہے حسام الحرمین میں جو لکھا گیا، اس مضمون سے انکار کر رہے ہیں، نہ کہ جو ہے اپنی عبارت سے جو انہوں نے لکھی ہے حفظ الایمان میں. حفظ الایمان کی احمد رضا خان نے جیسا بھی لکھا ہے، ہاں جیسا کا لفظ ہے حسام الحرمین میں، انہوں نے جیسا لکھا ہی نہیں ہے. ہاں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں جیسا کہیں پر بھی نہیں ہے. نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، ایسا ہے. ہاں، اب مولوی احمد رضا بریلوی نے حسام الحرمین ہی میں لکھا ہے کہ اس کی ملعون عبارت یہ ہے، ٹھیک ہے. پہلے تو تشریح کر دی کہ جیسا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا جانور و پاگلوں کو ہے، پھر کہا کہ اس کی ملعون عبارت یہ ہے، ٹھیک ہے. اب وہ عبارت جو نقل کی ہے وہ بھی ادھوری نقل کی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کی بات نہیں ہو رہی ہے،
بلکہ بات یہ ہو رہی کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ اگر نقل کر دیتے مجدد صاحب تو بات بالکل عیاں ہو جاتی، کھل کے سامنے آ جاتی. وہ بات کیا تھی کہ کیا بولتے ہیں کہ کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوتا ہے، تو چاہیے تو سب کو عالم الغیب کہا جائے. یہ اگر لکھ دیتے تو خود بخود جو ہے مسئلہ سمجھ میں آ جاتا. لیکن یہ چونکہ ان کو جو ہے کیا بولتے ہیں فراڈی پن دکھانا تھا اور جو ہے مکر کرنا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے نقل نہیں کیا. جی یہ بات پھر المحنت المفند میں عقیدہ بیان کیا نا. جی جی ہماری دیوبند کی طرف سے. جی جی ہاں، اس میں ایک دم صاف شفاف بات ہے. ہاں جی جی چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی اور کوئی اشکال تو نہیں رہا؟ اگر ہو تو بتائیے گا، انشاءاللہ وہ بھی حل کر دیا جائے گا. جی میں بہت پریشان ہو گیا تھا. نہیں آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھ پایا؟ ہاں سمجھ آ گئی مجھے. بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں، اس پر حفظ الایمان میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم غیب ہے کتنا نہیں ہے، اس پر بات ہی نہیں ہو رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق درست ہے یا نہیں درست ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. تو یہ بار بار کہتے ہیں نہیں جی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی چل رہی تھی. تو علم کی بات تب ان سے یہ کہو کہ پہلے سوال پہ غور کرو. سوال میں یہ ہے کہ بواسطہ اس معنی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو عالم الغیب تھے یہ درست ہے یا نہیں درست ہے؟ زید کا استدلال سوال میں ہے کہ زید کا یہ استدلال درست ہے یا نہیں درست ہے. تو بات تو اسی پر ہو رہی ہے کہ عالم الغیب کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درست ہے یا نہیں درست ہے. تو وہی مولانا تھانوی فرما رہے ہیں کہ بعض چیزوں کی وجہ سے اگر عالم الغیب کوئی کہتا ہے تو اس میں حضور کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. ایسا بعض علم غیب تو جانوروں کو بھی ہے، جس کی وجہ اس لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عالم الغیب کا اطلاق درست نہیں ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہو گے تو ان کو بھی عالم الغیب کہو، کیونکہ ان کو بھی بعض چیزوں کا علم ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات ہو رہی ہے. اچھا جی 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 چلو ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ کا چینل کون دیوبندی خنجر ہے؟ جی 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 ہمارا چینل ہے، میں اس کا جو ہے ممبر ہوں، ایڈمن سمجھ لیجئے. باقی جسیم بھائی اس کو جو ہے چلانے والے ہیں. ہاں اس کو میں نے سبسکرائب کیا ہے. جی جی اچھا ایک اشفاق کا چینل ہے، اس کو بھی کیا ہے میں نے، لکھنؤ کا. جی جی اشفاق بھائی. ہاں جی ان سے بھی بات ہوئی تھی. اچھا ہاں کل پھر تھوڑا مطمئن ہو گیا تھا میں. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جزاک اللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. چلو کبھی پھر کوئی ضرورت پڑے گی تو آپ کو فون کریں گے. جی انشاءاللہ.